سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد صلاۃ الصبح حتی تطلع الشمس، کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ ادا کی جائے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ بعض احباب جب سنتیں رہ جاتی ہیں تو فرضوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث کئی جگہ موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ البتہ اگر جس کی سنتیں رہ جائیں تو وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جب اشراق کا وقت ہو تو پھر سنتیں ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ بھی فضیلت کی وجہ سے، ورنہ عام سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی کی نماز رہ جاتی ہے تو بعد میں صرف فرض قضا کرے گا، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن فجر کی سنتوں کا ثواب زیادہ ہے، اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ جس کی سنتیں رہ جائیں تو وہ اشراق کے وقت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی امید ہے اسے پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فجر کے بعد، فجر کی نماز ہو گئی بعد میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جماعت کھڑی ہونے میں 1-2 منٹ رہتے ہیں تو ہم سنتیں شروع کر دیتے ہیں یا نفل شروع کر دیتے ہیں۔ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو حدیث میں موجود ہے کہ کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ سنتوں یا نفل میں پہلی رکعت میں کھڑا ہے اور ادھر سے فرض نماز کھڑی ہو گئی تو وہ اپنی نماز توڑ کے فرض میں شامل ہو جائے، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اگر وہ دوسری رکعت میں ہے تو وہ جلدی سے 2 پوری کر کے سلام پھیر دے۔ مثال کے طور پر ظہر کے 4 سنت پڑھ رہا تھا، ابھی دوسری رکعت میں کھڑا ہے کہ ادھر سے جماعت کھڑی ہو گئی، تو وہ دوسری رکعت جلدی سے پوری کرے اور سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ 4 نہیں پڑھے گا، تیسری کے لیے کھڑا ہوگا، نماز ٹوٹ جائے گی، اور پوری کرے گا تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا کہ اس نے فرض چھوڑ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا اگر پہلی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے تو ان دونوں میں اب نماز پوری کرنے میں دیر ہوگی، تو لہذا پہلی یا تیسری رکعت میں کھڑا ہے، ادھر سے جماعت کھڑی ہو گئی تو سنت ہیں یا نفل ہیں ان کو توڑ دے، کھڑے کھڑے سلام پھیر کر جماعت میں آ کر شامل ہو جائے۔ اور اگر چوتھی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے تو پھر جلدی سے پوری کر کے نماز میں شامل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے احتیاطاً انسان گھڑی کو دیکھ لے، اگر اتنا وقت ہے کہ سکون سے وہ سنت یا نفل ادا کر سکتا ہے تو تب پڑھے، اگر نہیں ادا کر سکتا تو پھر جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان نماز ادا کر کے بعد میں سنتیں ادا کر لے۔ صرف ایک ظہر سے پہلے سنتیں ہیں یا عصر سے پہلے نفلی سنتیں ہیں، تو یہ جو سنتیں ہیں انسان ظہر والی وہ بعد میں ادا کر لے، جلدی جلدی پورا کرنے کے بجائے یا اپنی نماز خراب کرنے کے بجائے۔ تو کوئی بھی نفل نماز ہے انسان جماعت کے وقت کو دیکھ لے، اگر سکون سے وہ جماعت تک پہنچ سکتا ہے تو پڑھے، نہیں پہنچ سکتا تو پھر نہ پڑھے۔ کئی احباب کو دیکھا ہے کہ ابھی 1 منٹ رہتا ہے، وہ گھڑی کو نہیں دیکھتے، یا دیکھتے بھی ہیں تو کہتے کوئی بات نہیں، 1 رکعت رہ جائے گی بعد میں مل جائیں گے۔ یہ غلط ہے، ایک تو جماعت کی فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور دوسرا جو نماز پڑھی وہ ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ کام کریں گے تو وہ ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن جن اوقات میں منع کیا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھو، ان میں اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا بلکہ ہمیں الٹا گناہ ہوگا۔ اب جس طرح سورج نکلتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ قضا پڑھ سکتے ہیں، نہ ادا پڑھ سکتے ہیں، تو اب اس وقت اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو وہ سب کہیں گے بھائی یہ گناہ کر رہا ہے، یہ ثواب نہیں کر رہا۔ تو اسی طرح فجر کی نماز کے بعد سنتیں نہ پڑھی جائیں، اور اسی طرح سنتیں نفل تب پڑھے جائیں جب جماعت کے آگے کچھ اتنا وقت باقی ہو کہ انسان اپنی نماز مکمل کر سکے۔ اگر نماز مکمل نہیں کر سکتا تو پھر صبر کر لے، جماعت کے ساتھ فرض ادا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔